ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، امانت کو ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، امانت کو ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ امانت ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے دنیا کی گندگی سے، مال و دولت کی گندگی سے، اور اسی طرح جتنی بھی گندگی اخلاق کو لگ سکتی ہے ہر طرح کی گندگی سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان چاہے کتنے بھی نمازیں اللہ کے پاس لے کر آئے، جتنا بھی مال اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، کتنا بھی مال لے کر لائے، لیکن ایسا دل لے کر اللہ کے پاس نہ جائے تو جو دل صحیح سالم ہو تو آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلب سلیم، کہ اگر کوئی آدمی چاہے کتنا ہی مال لے کر اللہ کے پاس آئے، اپنے آل اولاد کو لے کر آئے، اگر اس کے پاس قلب سلیم نہ ہو تو ایسا آدمی کیا ہے، اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو برادران اسلام، سب سے پہلا فائدہ انسان کو امانت ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کا قصہ ہے، آپ نے یہ قصہ بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنے ایک بھائی کو اپنی زمین بیچ دی، ایک آدمی نے اپنے بھائی کو زمین بیچ دی، تو لہذا زمین خریدنے والے نے زمین خریدی۔ جب اس زمین کے اندر وہ آدمی ہل جوتنے کے لیے گیا تو اس نے دوران حل میں یہ دیکھا کہ ایک سونے کا گڑھا اس میں سے نکل گیا۔ لہذا اب یہ آدمی جس نے زمین خریدی تھی تو لہذا اسے یہ بات کا احساس ہوا، کیونکہ وہ بھی امانت دار آدمی تھا۔ وہ آدمی یہ سمجھنے لگا کہ میں نے فلاں آدمی سے تو اب زمین خریدی ہے، پتہ نہیں یہ گڑھا کتنے سالوں سے یہاں پڑا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے باپ داداؤں میں سے کسی نے اس کے لیے یہاں گاڑا ہوگا۔ وہ گڑھا سونے کا لیا اور سیدھا اس آدمی کے پاس گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، لہذا جا کر دیا کہ کہا یہ تمہاری امانت ہے، تم لے لو۔ اب وہ زمین بیچنے والا بھی امانت دار تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے جب تم کو زمین دے دی تو زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں تم کو دے دی، یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی امانت دار تھا۔ اب دونوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا، ایک قاضی کے پاس گئے، دونوں مل کر قاضی کے پاس گئے۔ قاضی نے معاملے کو غور سے سنا اور فکر کیا، غور کیا اور کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے، کیا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ کہا، ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس لڑکی ہے۔ تو اس قاضی نے کہا کہ دونوں کی شادی کر دی جائے اور شادی کرنے کے بعد یہ مال ان پر خرچ کیا جائے اور اس مال سے صدقہ کر دیا جائے۔ تو امانت کے مسئلے میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امانت کو ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا امانت کو دل میں رکھتا ہے تو اللہ ہر طرح کی گندگی سے، چاہے وہ مال کی گندگی ہو، شہرت پرستی کی گندگی ہو، ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ امانت کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ امانت کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں، ایسی نسلوں میں اللہ برکت دے دیتے ہیں جو امانت کو ادا کرنے کا شیوا رکھتے ہیں یا امانت کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ قرآن میں قصے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، آپ جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، پوری امانت کا حقیقی پیکر ہے۔ ایک عورت نے دعوت دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں نازل کی تھی، امانت، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے امانت اختیار کی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا، یہاں تک کہ اسی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، جیل میں جانا پڑا۔ تو جس عورت کی وجہ سے آپ جیل میں گئے تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کے ساتھ بہت سارے تعاملات کیے، جیل میں ڈالا گیا۔ ایک خواب آپ سے پوچھا گیا، جب آپ سے خواب پوچھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی صحیح تعبیر بتائی، اس میں کوئی خیانت نہیں کی، لہذا جب صحیح تعبیر انہوں نے بتائی تو یہاں تک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امانت کی برکت کو، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اتنا بڑا عہدہ ملا، اتنی بڑی سرداری ملی، اس کے بہت سارے اسباب تھے، لیکن ایک بڑا سبب ان کی امانت داری بھی تھی۔ تو لہذا اس امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جو کبھی اس امانت داری کی وجہ سے جیل میں تک چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی امانت دکھائی، اپنی نگاہوں کی امانت دکھائی، اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی امانت دکھائی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے جو آپ کا نکاح ہوا وہ کس وجہ سے تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹی اپنے ابا جان سے کہتی ہے کہ یہ ابا جان، یہ آدمی جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جب دو چیزیں ذکر کی گئی، ایک طاقت کا، دوسری امانت داری کا، تو اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کام پر رکھا، نعمت
دعوت بھی عطا کی، اپنی بیٹی بھی دی، اور اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ تو یہ امانت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ ابن دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اگرچہ اس واقعے کے اندر بہت سارا اختلاف ہے، بلکہ کئی علماء نے اس واقعے کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن عبرت کے لیے واقعہ کافی ہے۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی امانت داری اختیار کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ کیسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ معمول تھا، حضرت عمر کی یہ عام عادت تھی کہ رات میں گشت کرنے کے لیے نکلتے، تو لہذا گشت کرتے کرتے ایک گھر کے پاس پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے ایک ماں اور ایک بیٹی کی گفتگو کو سنا۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی اس دودھ کے اندر پانی ملا دو، تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان میں پانی کیسے ملاؤں، جبکہ حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ جب تم دودھ بیچنا تو خالص دودھ بیچنا، دودھ میں پانی مت ملانا۔ تو ماں نے کہا اے بیٹی عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر یہاں نہیں ہے کیا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بچی نے جواب دیا اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ ادا بڑی پسند آئی، حضرت عمر نے اس گھر کو یاد رکھا، صبح گئے اور وہ دودھ والی عورت، وہ بیٹی جو ایک دودھ بیچنے والی کی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے امانت داری کی وجہ سے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کی شادی کرا دی، اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ ایک معمولی عورت سیدھا خلیفہ کے بیٹے کی بیوی بن گئی۔ اب دیکھیں اس بیٹی سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس بیٹی سے دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ان میں سے ایک بیٹی ایسے شخص کی ماں تھی جسے ہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں۔ تو ابن عساکر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امانت کو اپنا لیتا ہے، اس آدمی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اگر امانت کے بارے میں اقوال دیکھیں تو بہت سارے سلف صالحین کے صحابہ اکرام کے اقوال ہیں۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے اصدق الحدیثی الامانہ واکذب الحدیثی الخیانہ، کہ جتنی سچے باتیں ہو سکتی ہیں، سچی باتوں میں سب سے سچی بات امانت داری ہے، اور جتنی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں سب سے جھوٹی بات خیانت ہے۔ اسی طرح عیون الاخبار کے اندر ابن ابی نجح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قیصر و کسریٰ کے کنگن لائے گئے، عمر بن خطاب کے سامنے قیصر و کسریٰ کے کنگن لائے گئے، تو حضرت عمر نے ایک لکڑی لی اور ان کنگنوں کے بیچ میں ان قیصر و کسریٰ کے سردار کے تاج کو پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم یقیناً تم امانت دار ہو، تب جا کر اتنی قیمتی چیزیں تم نے ہمارے سامنے لا کر رکھی۔ تو قوم والوں نے کہا کہ عمر تم اللہ کے امین ہو، ہم امانت دار ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے امین ہیں، اللہ کی امانت داری کو آپ ادا کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی قوم والے بھی امانت دار ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، حضرت عمر فرمایا کرتے کہ کسی آدمی کی نماز مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، کسی آدمی کا روزہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے روزہ رکھے، اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ آدمی ایمان والا بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا مومن میرے نزدیک نہیں ہے، روزہ رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ جو امانت دار ہے وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ سب سے بڑا مومن ہے حضرت عمر۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے، ایک انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں سوائے امانت میں خیانت کے۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں قتل بھی کر دیا جائے، اگر اس نے خیانت کی ہوگی تو یہ اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ بلکہ ابن عباس رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک بات امانت کی ہے، آج لوگ امانت کو ادا کرنے میں بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں تھا، ہمارے پاس یہ تھا وہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لم یرخص اللہ لمعسر ولا لموسر ان یمسک الامانہ، کہ چاہے انسان کتنا تنگ دست ہو، جتنا مالدار بھی ہو، لیکن امانت کو ادا کرنے سے اگر کوئی ہیلا و بہانہ کرتا ہے تو یہ بہانہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، بات بہت زیادہ ہو رہی ہے امانت کی چند چیزیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ جو امانت ہے یہ بہت بڑا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، یہ جو لفظ امانت ہے یہ بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ امانت کے کئی سارے مفہوم شریعت کے اندر ہیں۔ سب سے پہلا امانت کا مفہوم یہ ہے کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، یہ امانت کا پہلا اور سب سے بڑا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور اسی امانت کا ذکر اللہ نے آیت میں فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر، یعنی اللہ کے احکام کو، اس کی احکام کو ماننا، اس کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا حکم اللہ نے آسمان و زمین پر نازل کیا تو سب نے انکار کیا۔ یہ ایک امانت کا ایک حصہ ہے۔ امانت کے اور اقسام دیکھیں۔ امانت کا دوسرا حصہ جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں،
امانت کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ خیانت کر رہے ہیں، اگر آپ حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک خیانت کرنے والے ہیں، اگر آپ نمازوں کو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ امانت دار ہیں۔ یہ امانت کا پہلا حصہ۔ دوسری چیز جسے ہم امانت کے بارے میں سمجھتے ہیں، مال و دولت کے مسئلے میں امانت۔ مال و دولت کے مسئلے میں امانت، مال و دولت کے مسئلے میں جہاں تک امانت کی بات ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے واجبی امانت، ایک ہوتی ہے ضمنی امانت۔ ایک ہے واجبی امانت۔ واجبی امانت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے پاس کوئی چیز ودیعت کے طور پر رکھ دے، مثال کے طور پر میں نے یہ قلم فلاں شخص کے پاس رکھا اور کہا کہ یہ امانت ہے، اس کو لوٹا دینا، تو اسے کہتے ہیں واجبی امانت۔ اس کو لوٹانا واجب اور ضروری ہے، اور جس حالت میں ہے، جس شکل میں، اسی شکل میں لوٹانا ضروری ہے۔ اگر اس میں انسان تھوڑی بھی خیانت کرتا ہے تو وہ آدمی کلی طور پر اللہ کے نزدیک خیانت اور خائن شمار ہوگا۔ ایک ہوتی ہے ضمنی امانت، ایک ہوتی ہے ضمنی امانت کہ اصل میں مال آپ کا ہے لیکن وقت ہونے پر وہ امانت کسی کی اور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کرایہ کا ادا کرنا، بہت سارے لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ایک اگریمنٹ ہوتی ہے کرایہ دار کے بیچ میں اور رہنے والے کے بیچ میں، ایک اگریمنٹ ہوتی ہے۔ اگریمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر مہینہ کرایہ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہر مہینے کو کرایہ نہیں ادا کرتا ہے یا کرایہ ادا کرنے سے تاخیر کرتا ہے تو یہ خیانت میں ضمنی خیانت شمار کی جاتی ہے۔ یہ خیانت کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے کرائے کو وقت پر نہ ادا کریں۔ اسی طرح کسی شخص سے کوئی عاریت کی چیز پر لیں، گھروں کے اندر جیسے خواتین کرتے ہیں، کسی سے تیل مانگ لیا، کسی سے چاول مانگ لیا، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت پر لوٹاؤں گی، اگر آپ نہیں لوٹاتے ہیں تو یہ ضمنی خیانت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح آج جیسے ہمارے یہاں چٹھی وغیرہ ڈالتے ہیں، مضاربہ کی شکل ہے، مشارکے کی شکل ہے کہ ہم پیسے ایک ساتھ اکٹھا کرتے ہیں، تو ہر شخص کا اتفاق ہوتا ہے کہ ٹائم پر پیسہ ادا کیا جائے، ہر فریق ٹائم پر ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی ادا کرنے سے آگے پیچھے کرتا ہے، تاخیر سے ادا کرتا ہے، تو اس کو بھی ضمنی خیانت اسلام کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ اور ایک واجبی خیانت میں عقد و پیمان ہوتا ہے۔ عہد و پیمان جسے ہم کیا ہے اگریمنٹ کہتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اگریمنٹ کر لے تو یہ واجبی عہد و پیمان میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے یہاں ٹیچرز لوگ موجود ہیں، میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے گورنمنٹ سے اگریمنٹ کر لیا، آپ گورنمنٹ کے ٹیچر بن گئے، تو اگریمنٹ وقت پر ہوتی ہے کہ صبح 7 بجے آپ کو اسکول میں آنا ہے اور 4 بجے واپس جانا ہے۔ تو یہ عہد و پیمان میں آتا ہے، جب آپ نے کسی چیز پر اگریمنٹ کر لیا، آپ کو صبح 7 بجے آنا ہے، آپ 9 بجے آ رہے ہیں، اور 4 بجے جانا ہے، آپ 3 بجے جا رہے ہیں، یہ خیانت میں شمار ہوتا ہے، یہ خیانت میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہ خیانت کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق عہد و پیمان سے ہے کہ المؤمنون علی شروطہ، مومن کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن جو زبان سے ایک بار کہہ دے، جس چیز پر اگریمنٹ ہو جائے، کوئی آدمی اس اگریمنٹ سے نہیں پیچھے ہٹتا۔ اور اسی طرح کچھ غیر عقدی طور پر بغیر کسی اگریمنٹ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جسے شریعت کے اندر لقطہ کہا جاتا ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، اچانک آپ کو ایک فون مل گیا، آپ نے کسی سے ڈیل نہیں کی ہے، آپ نے کسی سے عہد و پیمان نہیں کیا ہے کہ وہ فون کو اٹھا کر اس سے صاحب تک پہنچا دیں گے، لیکن یہ غیر مباشر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک امانت ہے کہ آپ اس کو لیں، اگرچہ آپ نے اگریمنٹ نہیں کی ہے مگر اس کے حقدار تک اس کو لوٹا دیں۔ یہ امانت کا ایک بڑا حصہ ہے جو بغیر اگریمنٹ کے ہوتا ہے۔ برادران اسلام، امانت کا ایک حصہ ہوا، اور یہ جہاں تک مالوں کی امانت ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها، کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مال لیتا ہے اور ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے۔ دل میں سچی نیت ہے، کسی سے قرض لیا، بیع و شراء کرنے چاہے، کوئی بھی کام مالوں کا کام آپ نے کیا، ادا کرنے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے مال لیتا ہے، اللہ اس کے مال کو خود نقصان کر دیتا ہے۔ تو لہذا مالوں کے مسئلے میں اس عمل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ کام کے مسئلے میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کو امانت میں علماء شمار کرتے ہیں کہ انسان کو جو بھی کام سونپا جائے، اگریمنٹ سے ہو یا بغیر اگریمنٹ کے، اگر کوئی بھی کام آپ کو سونپا جائے تو اس کام کو آپ پرفیکٹ انداز سے کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو جتنے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے آپ ٹیچنگ کریں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو جتنے بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے مریضوں کا علاج کریں، اگر آپ داعی اور مبلغ ہیں یا جیسے میں ایک مقرر ہوں تو میرے اندر بھی امانت ہونی چاہیے کہ میں باتوں کو
اچھی باتوں کو آپ کے سامنے رکھو. یہ بھی ایک امانت کا حصہ ہے. یہ بھی ایک امانت کا حصہ ہے کہ جو انسان جس کام کے لیے مقرر کیا گیا اس کام میں وہ پرفیکٹ ہو جائے. اور اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے کہ جب کسی انسان کے پاس کوئی کام سونپا جائے تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کرے. امانت کا ایک حصہ یہ بھی ہے. امانت کا ایک حصہ عزت سے تعلق رکھتا ہے کہ عزتوں کے مسئلے میں انسان کو امانت دار ہونی چاہیے. کسی کی غیبت کرنا یہ خیانت ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ خیانت ہے. اگر آپ کے پاس کسی کا معاملہ پہنچے اور آپ اس معاملے کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں تو یہ عزتوں کے اندر خیانت ہے. اسی طرح جسم کے اندر امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسموں کے اندر امانت عطا فرمائی کہ آپ اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ کوئی بھی ایسا ناکام کریں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے. شوگر کے مریض ہیں پھر بھی میٹھا کھاتے ہیں، یہ خیانت ہے، اپنے جسموں کے ساتھ خیانت ہے. آپ کو پتا ہے کہ بیڑی اور سگریٹ پینا یہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیانت میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ انسان ایسا کوئی بھی کام کرے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے تو یہ جسم کے ساتھ خیانت کرنا ہے. اور اس کی طرح علم کے ساتھ انسان کو امانت داری اختیار کرنا چاہیے. علم کے مسئلے میں امانت داری یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ویسے ہی کہیں، جو رسول نے کہا ویسے ہی کہیں. اپنی طرف سے منمانی باتیں گھڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ خیانت میں شامل ہوتا ہے اور اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے. اور امانتوں میں سے ایک بڑی چیز امانت ہے ذمہ داری کی امانت. بڑی امانت کیا ہے؟ ذمہ داری کی امانت. اگر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، چاہے ذمہ دار آپ کسی عورت کے شوہر کے طریقے سے ہو جائیں، چاہے ذمہ دار آپ گھر کے بڑے اولاد کی شکل میں ہو جائیں، یا ذمہ دار آپ قوم کے بن جائیں، یا ذمہ دار کسی مدرسے کے، کسی مسجد کے، یا کسی بھی جگہ کے، اگر آپ ذمہ دار بن جائیں تو یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ایک امانت ہے. اور اس امانت میں خیانت کرنا اللہ کے سامنے بڑا ہی یعنی جرم کے شکل میں شو ہوتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو عطا کریں. گویا براہ راست انہوں نے کوئی ذمہ داری مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تھپتھپایا اور کہا کہ ابو ذر تم کمزور انسان ہو، کہا کہ ابو ذر تم کمزور انسان ہو اور یہ ذمہ داری امانت ہے، اور قیامت کے دن ذمہ داری کو نہ ادا کرنا یہ اللہ کے پاس نقصان پہنچانے والا اور انسان کو ذلیل کرنے والا عمل ہے. تو لہذا اگر کسی کو کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے تو یہ ذمہ داری اللہ کے نزدیک امانت ہو جاتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے بارے میں، اس ذمہ داری کی امانت کے بارے میں فرمایا کہ من استرعاہ اللہ رعیۃ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، قوم کا سردار بنا دیتا ہے، فلم یحط بنصیحۃ، اور وہ آدمی اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے، جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا نہیں کر سکتا ہے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکتا. اگر امانتوں میں اور ذمہ داری کی امانت میں کسی نے خیانت کی تو ایسا آدمی کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. اب یہ ذمہ داری کی امانت کیا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کو ذمہ داری دینی چاہیے جو ذمہ داری کے لائق ہے، جو ذمہ داری کا لائق ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس بطور ذمہ دار کچھ مال آ جائے اس مال کی حفاظت کریں، اور اسی طرح اپنی قوم والوں کے دین کی حفاظت کریں. ہم ذمہ داری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ایک کرسی ہے، اس کے ارد گرد چیزیں وہی ہیں. بلکہ سلف صالحین میں دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہے، ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں شخصوں کو میں نے بات کرتے ہوئے سنا جو آپس میں کہہ رہے تھے کہ ملک شام کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض اونٹ جو مسلمانوں کے ہیں یعنی صدقے کے اونٹ ہیں ان میں سے کچھ اونٹ بھاگ جاتے ہیں، کچھ اونٹ بھاگ جاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بات کو سنا میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے، اللہ پوچھ لے کہ عمر تم مدینہ کے اندر تھے، ملک شام کے اندر جو مال مسلمانوں کا تھا جس میں ایک اونٹ مسلمانوں کا تھا وہ اونٹ بھاگ گیا تو تم نے عمر کیا کیا؟ تو اس وقت دن اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اس ذمہ داری کو میں کیسے ادا کروں گا؟ حضرت عمر نے بات سنی، بوکھلا کر اٹھ گئے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہوتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذمہ داری ایسے اشخاص کو نہیں دیا کرتے جو کمزور ہوا کرتے، چاہے سوچ کے اعتبار سے کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو. تو یہ ذمہ داری امانت کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل ہے. امانت کی شکلوں میں سے ایک اہم شکل گواہی کی ہے کہ جب آپ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے یا کسی کے مسئلے میں آپ خود گواہی دیں تو جیسے ہے ویسے ہی دیں. اگر آپ نے گواہی کے اندر آگے پیچھے کر دیا تو آپ نے خیانت کیا. اسی طرح فیصلہ کرنے میں جب قوم کے بڑوں کو فیصلہ کرنے کے بلایا جاتا ہے
ہے یا کسی چیز کا ایگریمنٹ کرنے لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس میں بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس میں بھی امانت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کے بارے میں فرمایا۔ ایک امانت کا ایک حصہ جسے ہم راز پوشی کہتے ہیں، لوگوں کے راز کو چھپانا۔ میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ سب غور سے سنیں۔ میں نے رائے گروپ کے اندر خصوصی طور پر یہ ماحول سنا، چینی گوئیاں کا ماحول، کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی بیٹی نے ایسا کیا، فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا۔ یہ زبانیں، یہ لوگوں کے راز لوگوں کے کان پر بہت زیادہ گھومتی ہیں۔ واقعہ صبح کا ہے اور دوپہر ہونے سے پہلے آدھے گاؤں کو ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، چاہے اس میں مرد ہو چاہے اس میں عورتیں ہوں۔ یاد رکھیں، امانت کو چھپانے میں سے ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ آپ رازوں کو چھپائیں۔ اگر کسی کا راز پتہ چلے، کسی کی بیٹی نے، کسی کے بھائی نے یا کسی نے ایسا کام کیا، تو ایمان کے اندر سے سب سے واجبی حق یہ بنتا ہے کہ اس راز کو آپ اپنے دل میں دفن کر دیں، دوسروں تک نہ پھیلائیں۔ یہ خیانت ہے اور اس خیانت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نزدیک بڑی بڑی امانتوں میں سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے پاس جاتا ہے، شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی شوہر کے پاس آتی ہے اور رات میں ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ راز کی بات تھی، نہیں بتانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا حدث الرجل، میں بات مجلس کی کہہ رہا ہوں کہ مجلس سے امانتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات پہنچ جائے تو آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کو بات جا کر سنائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، کہ جب دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں اور دونوں جب منہ پھیر کر جانے لگتے ہیں تو مجلس امانت بن جاتی ہے، وہاں کی باتیں امانت بن جاتی ہیں۔ باتوں کو دوسرے کے سامنے پھیلانا یہ رازوں کو پھیلانے والی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ایسی خیانت سے خود بھی بچیں۔ اور اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کسی کی گھر کی بات، کسی کی بات کہتا ہے جس کا سننا آپ کے لیے درست نہیں ہے یا راز کی بات ہے، تو آپ ایسے مسئلے میں بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امانت کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کسی کو مشورہ دیں تو امانت کے ساتھ مشورہ دیں، مشورہ دینے میں خیانت نہ کریں، ایسا مشورہ نہ دیں جو آپ کا دل چاہتا ہے، بلکہ ایسا مشورہ دیں جو سامنے والے کے لیے بہتر ہو۔ حواس میں سے یعنی آنکھ کی امانت ہوتی ہے، کان کی امانت ہوتی ہے، انسان کی جسم کی امانت ہوتی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ امانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم صفت ہے۔ ہر شخص کو اس صفت کو اپنے اندر سمانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر امانت کو لازم قرار دے، اللہ امانت کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، شیخ وسیم قاضی جامعی مدنی حفظہ اللہ امانت داری کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ پوری تقریر دلائل سے مدلل اور ہر پہلو پہ شیخ نے امانت داری کو کس انداز سے آج امت محمدیہ کے اندر اس کی کمی پائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے اندر امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تباہیاں آتی نظر آ رہی ہیں اور انسان پریشانیوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ امانت سے دور بھاگیں گے، امانت داری میں خیانت کرنے لگیں گے۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج ہر شخص اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ امانت دار بنے، چاہے وہ کسی بھی پہلو میں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، چاہے جیسے کہ شیخ نے ابھی کئی باتیں کہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے ہر فرد کو امین بنائے، ہر پہلو میں جس مسئلے میں بھی وہ رہ رہا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، جیسے بھی ذمہ دار ہے، جہاں کہیں کا بھی ذمہ دار ہے، اللہ رب العالمین اسے امانت دار بنائے۔ اب اس کے بعد